بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ڈاکٹر فرحت علی برنی کی شخصیت سے کون واقف نہیں؟ وہ جو قرآن کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں، وہ کہ جن کی گفتگو دل میں اتر جانے والی ہوتی ہے، وہ جو قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے لوگوں کو مومنانہ زندگی بسر کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ڈاکٹر فرحت علی برنی انڈسٹریل انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی ہیں۔ آپ پاکستان میں ریلوے میں اعلیٰ عہدے پر فائز رہے ہیں اور آج کل انڈسٹریل انجینئرنگ کی تدریس و تحقیق میں مصروف ہیں۔ سماعت فرمائیے توبہ و استغفار کے موضوع پر جناب ڈاکٹر فرحت علی برنی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون۔ ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ وتقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین۔ وتقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین۔ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ ترجمہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس کے قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا، یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا، یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں، اور اس وقت اسے جواب ملے کہ کیوں نہیں، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھیں، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ زمر کی 7 آیات، آیت نمبر 53 سے لے کر آیت نمبر 59 تک اس کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا ہے۔ سورہ زمر مکی دور کی سورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 5 نبوی میں، یعنی کہ آپ کے بعثت کے 5ویں سال ہی نازل ہوئی۔ اس کا نام زمر، جس کے معنی گروہ کے ہیں، اس مناسبت سے ہے کہ اس کے آخر میں یہ لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے۔ آگے فرمایا وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا ہے وہ گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے۔ چونکہ وہاں یہ لفظ زمر 2 دفعہ استعمال ہوا، لہذا اس سورت کا نام سورہ زمر ہے۔
اس کا جو مضمون ہے مرکزی وہ اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر کر اس کی بندگی کرنا. یہ مضمون بار بار اس صورت میں آیا ہے. ایک جگہ فرمایا الا للہ الدین الخالص، یہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ نظام زندگی تو صرف اللہ کے لیے ہے. کہیں فرمایا فاعبدوا اللہ مخلصا لہ الدین، بس اللہ کی بندگی کرو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کر. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات کہلوائی گئی کہ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، یہ لوگوں مجھے تو حکم اس بات کا دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں اس کے لیے اپنے دین کو خالص کر کر. تو یہ مضمون کہ اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر کر صرف اسی کی بندگی کی جائے، یہ مضمون اس صورت میں بار بار آیا ہے اور یہ اس کا مرکزی مضمون ہے. اس وقت جو میں نے آپ کے سامنے آیتیں تلاوت کی ہیں اور ان کا ترجمہ رکھا ہے، ان کا مرکزی مضمون جو ہے وہ توبہ اور استغفار کا ہے. اس کی سلسلے کی جو پہلی آیت ہے وہ بہت اہم آیت ہے، اس کا ترجمہ دوبارہ سن لیجئے. فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے. اس آیت کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت مجھ کو دنیا و ما فیہا سے زیادہ عزیز ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول سامنے آیا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت قرآن کی سب سے زیادہ خوشی دینے والی آیت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آیا سامنے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت قرآن کی سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے. حضرات اس آیت کی اہمیت کیوں ہے یہ دیکھنے کے لیے ہمیں اس کے الفاظ کے مختلف الفاظ کے معنوں پہ تھوڑا سا گہرائی میں اتر کے غور کرنا ہوگا کہ کیا بات ہے جو کہی جا رہی ہے. خطاب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کہا یہ گیا کہ قل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے یا عبادی میرے بندے. کس کے بندے؟ اللہ کے بندے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے نہیں بلکہ اللہ کے بندے. اب یہ لفظ عبد جو ہے قرآن کا یہ خصوصی لفظ ہے اور قرآن کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب اللہ کی رحمت اور شفقت اور محبت ٹپک رہی ہوتی ہے تب یہ لفظ عبد استعمال کیا جاتا ہے. سورہ فرقان میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات کا ذکر کیا ہے، وہاں کلام کی ابتدا اس بات سے ہوئی کہ وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آستہ خرام چلتے ہیں. اور پھر وہاں تواتر سے اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفات کا ذکر کیا. انبیاء اور رسولوں کے لیے لفظ عبد بار بار قرآن استعمال کرتا ہے. فرمایا وذکر عبدنا ایوب، ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو. کہیں فرمایا وذکر عبدنا داؤد، ہمارے بندے داؤد کا ذکر کرو. فرمایا وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لفظ عبد قرآن بار بار استعمال کرتا ہے. سورہ اسرا کی جہاں ابتدا ہوئی وہاں فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو ایک رات لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، اس مسجد اقصیٰ کی طرف جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ وہ اس کو اپنی نشانیاں دکھائے، اور بے شک وہ ذات سننے والی ہے اور دیکھنے والی ہے. سورہ کہف کی جہاں ابتدا ہوئی وہ فرمایا الحمدللہ الذی علی عبدہ الکتاب، ساری تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا. سورہ فرقان کی ابتدا ہوئی وہ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر اس فرقان کو نازل کیا تاکہ وہ سارے جہاں والوں کو آگاہ کرنے والا ہو جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بار بار لفظ عبد استعمال ہو رہا ہے. کلمے میں بھی ہم چنانچہ یہی دیکھتے ہیں کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، گواہی اس بات کی دیتے ہیں کہ اللہ واحد معبود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور پھر اس کے رسول ہیں. پہلی گواہی ہماری اس بات کی ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. تو یہ اللہ کی بندگی جو ہے
یہ خاص جیسے میں نے عرض کیا کہ جب اللہ کی شفقت اور محبت ٹپک رہی ہوتی ہے اپنے بندوں کے اوپر، اس وقت اللہ تعالیٰ لفظ عبد استعمال کرتے ہیں. وہی لفظ یہاں استعمال کیا گیا. فرمایا قل یا عبادی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہیے. کن بندوں سے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی. لفظ اسراف کے معنی ہیں حدود سے تجاوز کر جانا، اللہ کی حدود کو توڑ کر ان سے باہر نکل جانا، اللہ کی نافرمانی کرنا. قرآن کہتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، یہ لوگوں کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، انہ ليحب المسرفین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. فرعون کی صفت قرآن نے استعمال کی ہے مسرف کی. فرمایا انہ کان من المسرفین، اور ایک جگہ فرمایا انہ کان عالیا من المسرفین. فرعون نے اپنے آپ کو بڑا بنا لیا تھا اور وہ اسراف کرنے والوں میں سے تھا. مومنین کی دعاؤں میں سے ایک دعا قرآن نقل کرتا ہے کہ یہ مومن بندے ہمارے دعا یہ مانگتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہم نے اپنے معاملات میں جو زیادتیاں کی ہیں اے رب ان کو معاف کر دے اور ہمارے قدموں کو جما دے. تو اسراف کے معنی ہیں اللہ کی حدود کو توڑ کر باہر نکل جانا، اللہ کی نافرمانیاں کرنا، اللہ کی جناب میں گناہ کرنا. تو فرمایا کہ میرے ان بندوں سے اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں، میری نافرمانیاں کی ہیں، ان سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، ان سے کہیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان سے کہیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں سے گناہ کبیرہ سرزد ہوئے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم سے گناہ کبیرہ سرزد ہو گئے ہیں، کیا ہمارے لیے معافی کا دروازہ کھلا ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ الذین اسرفوا علی انفسہم، ان سے کہیے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یا قنوطیت کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یاس مایوسی اور حسرت کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہی لفظ قنوطیت قرآن نے استعمال کیا ہے. اس قنوطیت کے حوالے سے ایک بڑا پیارا واقعہ قرآن میں نقل ہوا ہے. سورہ ہجر میں یہ واقعہ آیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے تشریف لائے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ان منکم وجلون، اے فرشتوں ہمیں تمہیں دیکھ کے ڈر لگتا ہے. فرشتوں نے جواب یہ دیا قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، اے ابراہیم ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جو بڑا علم والا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نے جواب یہ دیا کہ ابشرتمونی علی مسنی الکبر فبما تبشرون، اے فرشتوں تم مجھے ایک لڑکے کی بشارت دے رہے ہو، اس کے باوجود کہ میں بڑھاپے کی حدود کو پہنچ گیا، تو غور تو کرو کہ تم کس بات کی مجھ کو بشارت دیتے ہو. فرشتوں نے جواب یہ دیا کہ بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، اے ابراہیم ہم نے تم کو حق بات کی بشارت دی ہے، تم قانتین میں نہ شامل ہو جاؤ، تم اللہ سے مایوس لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤ. اب ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنیے. فرمایا ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، اے فرشتوں اللہ کی رحمت سے تو صرف وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کہ گمراہ ہیں. تو وہی لفظ قنوطیت قرآن نے استعمال کیا، لا تقنطوا، مایوس نہ ہو، کس چیز سے؟ من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے. کیوں قرآن یہ کہتا ہے کہ رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کا فرمان یہ ہے کہ میری رحمت تو ہر چیز پر چھا گئی ہے. وکتب علی نفسہ الرحمہ، قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے اوپر رحمت کو واجب کر لیا ہے. اور اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے اس کا اندازہ اس حدیث کیجیے جو آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی یقیناً، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے اور ایک حصہ صرف دنیا میں بھیجا. اور جتنی اللہ کی مخلوق ہے، جتنی مخلوق ہے، چرند پرند انسان، سب مخلوق کے درمیان جو کچھ پیار و محبت تم دیکھتے ہو وہ اس اللہ کی ایک رحمت کے حصے کا مظہر ہے. 99 حصے بھی اللہ کے پاس محفوظ ہیں اور وہ حصے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں کے اوپر بانٹ دیں گے. تو اللہ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے، چنانچہ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی اس وسیع رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تو سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اللہ کے پاس اس کا اختیار ہے. وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس سے کوئی چیز پوچھی نہیں جا سکتی. لا یسأل عما یفعل، اس سے کچھ نہیں پوچھا جا سکتا کہ وہ کیا کرتا ہے. وہ قادر مطلق ہے، وہ العزیز ہے، وہ الحکیم ہے، اس کو اس بات کا اختیار ہے کہ جس کے چنا گناہ چاہے معاف کر دے. انہ هو الغفور الرحیم، وہ مغفرت کرنے والا بھی ہے اور رحمت کرنے والا بھی ہے.
تو حضرات یہ وہ اہم ترین آیت ہے جس کے لیے میں نے عرض کیا آپ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت مجھ کو دنیا اور مافیہ سے زیادہ عزیز ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے اپنے ان بندوں کے لیے جن سے اللہ کی جناب میں گستاخیاں ہو گئی ہیں، نافرمانیاں ہوئی ہیں، گناہ سرزد ہوئے ہیں، کہ ان کو بھی اللہ کی رحمت سے مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اے لوگوں پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ رب کون ہے؟ رب نے تم کو پیدا کیا، رب تم کو پالتا ہے، وہ تمہاری ضروریات کو مہیا کرتا ہے، وہ تمہیں مارے گا، وہ تمہیں جلائے گا، وہی تمہارے حساب لے گا۔ یعنی رب وہ ہستی ہے جو تمہارے لیے اوپر کلی اختیار رکھتا ہے، ساری ضروریات کو مہیا کرنے والا وہ، پیدا کرنے والا وہ، مارنے والا وہ، جلانے والا وہ۔ اس رب کی طرف انیبو، پلٹ آؤ۔ یہ انابا کے معنی پلٹ آنے کے ہیں، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے مطابق یہ انبیاء کی صفت رہی ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن نے کہا کہ ان ابراہیم اللہ حلیم اواہ منیب، ابراہیم تو بڑے بردبار، بہت نرم دل اور اللہ کی طرف پلٹ آنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا قرآن نقل کرتا ہے کہ ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر، اے رب ہم نے تیرے پر بھروسہ کیا، تیرے اوپر تیری طرف پلٹ کر آتے ہیں اور بالآخر ہم نے تیرے سامنے اکٹھے ہو جانا ہے۔ شعیب علیہ السلام کا قول قرآن نقل کرتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ علیہ توکلت، میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اللہ کی طرف مجھ کو پلٹ کر جانا ہے، یہ مجھے معلوم ہے۔ تو انابت، اللہ کی طرف پلٹ آنا، یہ انبیاء کا شیوہ رہا، اس کو یہاں قرآن نے استعمال کیا ہے کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اے لوگوں اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس رب کی فرمانبرداری اختیار کر لو۔ اسلام کے معنی اصل میں یہ لفظ اسلمہ سے نکلا، کسی کی فرمانبرداری اختیار کر لینا۔ اور یہ بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا یہی وتیرہ رہا، وہ یہی نعرہ لگاتے ہوئے آئے تھے کہ ہم اپنے رب کے فرمانبردار ہیں، ہم مسلم ہیں اور مسلموں میں ہم شامل ہیں۔ نوح علیہ السلام کے لیے قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ میرے قوم کے لوگوں، اگر تم مجھ سے منہ پھیرتے ہو تو میں تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگتا، میں نے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، میری اجرت تو اللہ کے ذمہ ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اے لوگوں مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں شامل ہو جاؤں۔ نوح علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی دیکھتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جبکہ اس کے رب نے اس سے کہا کہ ابراہیم اسلام لے آؤ، اللہ کی فرمانبرداری اختیار کر لو، تو ابراہیم علیہ السلام کا جواب یہ تھا کہ میں نے اللہ کی فرمانبرداری اختیار کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام دعا یہی مانگ رہے ہیں، جب خانہ کعبے کی دیواروں کو اٹھا رہے ہیں تو سورہ بقرہ میں ان کی دعا نقل ہوئی ہے، انہوں نے دعا یہ مانگی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے رب مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو اپنا فرمانبردار بنائے رکھیو، اور اے رب ہماری اولاد میں سے جو لوگ اٹھیں ان کو بھی اپنا فرمانبردار بنائے رکھیو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو مرتے وقت وصیت اسی بات کی وَوَصَّى بِهَا ابراہیم وبنیہ ویعقوب، ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو یہی وصیت کی، یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے ایک دین پسند کر لیا ہے۔ کون سا دین؟ دین اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کا ذکر کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا ہے، تو دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس عالم میں کہ تم مسلمان ہو۔ یوسف علیہ السلام کی دعا یہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار عطا کیا اور ان کے گھر والے سارے ان کے پاس آ گئے اور انہوں نے ان کے آگے سجدہ بھی کر لیا، تو انہوں نے اللہ کی جناب میں ہاتھ پھیلا کر جو دعا مانگی ہے، کیا دعا مانگی؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والے، تو اس دنیا میں اور آخرت میں میرا ساتھی ہے، میرا ولی ہے، مجھے مار تو مسلمان مار اور میرا شمار کر تو صالحین کے ساتھ کر۔ تو انبیاء علیہ السلام کے لیے ہم بار بار یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی جناب میں ہاتھ پھیلائے ہوئے دعا یہ کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے مسلمان رکھ، مجھے مسلمانوں میں شامل رکھ، مجھے مسلمان کی حالت میں میری موت آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہیے کہ میری نماز، میرا مرنا اور جینا اور میری عبادات سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، وہ اللہ رب العالمین جس کا کوئی شریک نہیں ہے،
مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا اللہ کی بندگی اختیار کرنے والا ہوں. یعنی یہ کہ اگر میں تمہیں اللہ کی بندگی کی دعوت دیتا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ میں نے اللہ کی بندگی اختیار نہیں کی، بلکہ اللہ کی بندگی کے توق کو سب سے پہلے میں نے اپنی گردن کے اندر ڈالا ہے. تو حضرات ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے کے سارے انبیاء اور رسول اسی بات کا دعویٰ کرتے آئے تھے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. قرآن کہتا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب کے سب اللہ کی فرما برداری اختیار کیے ہوئے ہیں، خواہ وہ چاہیں یا نہ چاہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ بالآخر ان کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے. اب ذرا غور کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی اپنی مخلوق پیدا کی ہے صرف اس میں سے دو مخلوق کو اختیار دیا ہے، جن اور انس کو، کہ وہ چاہیں تو اللہ کی فرما برداری اختیار کریں اور چاہیں تو اللہ کی فرما برداری اختیار نہ کریں. باقی جتنی مخلوق ہے وہ چاہے یا نہ چاہے وہ اللہ کی فرما بردار ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور نظام زندگی پسند کرے گا وہ نظام زندگی اس سے قبول نہ کیا جائے گا، اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ نہیں. تو اسی اسلام کی طرف، اسی فرما برداری کی طرف یہاں دعوت دی گئی کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کی فرما برداری اختیار کر لو، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پیشتر اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر تمہاری کہیں سے مدد نہ ہو. اور کیا کرو؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، تمہاری رب کی طرف سے جو چیز نازل کی گئی ہے اس کے بہترین پہلو کی پیروی اختیار کرو. مفسرین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو چیز نازل کی گئی ہے اس کا بہترین پہلو کہاں ہے؟ قرآن میں موجود ہے. اللہ کی طرف سے بہت سی کتابیں نازل ہوئیں، اس میں جو بہترین کتاب ہے، آخری کتاب ہے، جو ام الکتاب ہے صحیح معنوں میں، وہ القرآن ہے. تو یہاں قرآن کی طرف اشارہ ہے کہ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اس قرآن کی پیروی اختیار کرو، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً، پیشتر اس کے کہ تم پر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے، وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم کو خبر بھی نہ ہو. حضرات یہ اللہ کی اس سنت کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ کوئی وارننگ سگنلز دے کے نہیں آتا، کوئی اعلانات نہیں کیے جاتے کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، فلاں دن اللہ کا عذاب آ جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوتا. بلکہ سنت اللہ کی یہ ہے کہ لوگ ہنستے کھیلتے کودتے پھرتے ہنسی خوشی بستے ہوئے ہوتے ہیں بستیوں میں، اور یکایک اللہ کا عذاب آن کے ان کو دبوچ لیتا ہے. اس طرف یہاں اشارہ کیا گیا کہ ان یاتیکم العذاب بغتۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک اللہ کا عذاب تم کو آن دبوچے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. حضرات یہاں آپ نے دیکھا کہ ہم کو قرآن نے تین چیزوں کی ہدایت دی. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. انیبوا الی ربکم، رب کی طرف پلٹ آؤ. اسلموا لہ، اس کی بندگی اختیار کرو. اور چوتھی بات یہ کہ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، رب نے جو چیز نازل کی ہے اس کے بہترین پہلو کو اختیار کرو. یہ تین اور چاروں چیزیں اگر آپ ملا لیں تو یہ جو مضمون بنتا ہے اس سے یہ بنتا ہے توبہ اور استغفار کا مضمون. چنانچہ میں چاہوں گا، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آج چونکہ ہمارا مرکزی مضمون توبہ و استغفار ہی ہے، لہٰذا میں چاہوں گا کہ اس پر میں تھوڑا سا وقت لے کے آپ سے اس کے متعلق چند باتیں عرض کروں. اس توبہ اور استغفار کے مضمون کے متعلق میں آپ سے 4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ توبہ کے معنی کیا ہیں. دوسری بات یہ کہ قرآن کی روشنی میں توبہ کی اہمیت کیا ہے. تیسری بات یہ کہ پرخلوص توبہ کے لوازمات کیا ہیں. اور چوتھی بات یہ کہ اللہ کی جناب میں اگر سچی توبہ کی جائے تو اس کا کیا اجر و ثواب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے. تابا یتوبو کے معنی ہیں پلٹ آنے کے. یہ لفظ قرآن نے بندوں کے لیے بھی استعمال کیا اور اللہ کے لیے بھی استعمال کیا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے خالص توبہ کرو، سچی توبہ کرو. توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، کہیں یہ فرمایا کہ یہ لوگوں، یہ مومنوں سب مل کر اللہ کے جناب میں توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو جائے. تو یہ لفظ بندوں کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے اور اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا. فرمایا انہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ بے شک بڑا تواب ہے اور رحیم ہے. فرق یہ ہے کہ جب یہ بندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ بندہ جو اللہ کے جناب میں گستاخیاں کر رہا تھا، نافرمانیاں کر رہا تھا، گناہ کر رہا تھا، وہ بندہ ان گستاخیوں سے باز آ گیا ہے اور وہ اللہ کی طرف پلٹ آیا ہے، نیکی کی اس نے ارادہ کر لیا ہے، تائب ہو گیا وہ.
جب یہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اللہ جس نے اپنے بندے سے نظر رحمت پھیر لی تھی، اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت لے کر پھر بندے کی طرف پلٹ آیا ہے، تو یہ بندے کے لیے بھی ہے اور اللہ کے لیے بھی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن کے مطالعے سے کہ اللہ کے جلیل القدر انبیاء اور رسول مستقلاً اللہ کی جناب میں ہاتھ پھیلائے ہوئے توبہ اور استغفار کر رہے ہیں۔ اب ذرا غور کیجیے گا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ یہ معصوم ہستیاں ہیں، یہ بخشے بخشائے لوگ ہیں۔ یہ لوگ جو کہ بخشے بخشائے اور معصوم ہیں، یہ اللہ کی جناب میں توبہ کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ میں آگے چل کے کروں گا۔ پہلے میں آپ کے سامنے چند واقعات رکھنا چاہتا ہوں قرآن کے حوالے سے کہ کیسے ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ اللہ کے جلیل القدر نبی اور رسول جو ہیں وہ اللہ کی جناب میں توبہ کیا کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام کو مشہور واقعہ جو قرآن نے بار بار بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو پیدا کر کر فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم دونوں جنت میں رہو، جہاں چاہو جاؤ، جو چاہو کھاؤ، کوئی پابندی تمہارے پر نہیں ہے۔ ایک درخت کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے امتحان لینے کے لیے ایک درخت کی نشاندہی کر دی اور فرمایا کہ اے آدم اور حوا اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ یہ کہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ شیطان نے آن کر ان کو بہکایا۔ یہ مختلف جگہ واقعہ بیان ہوا ہے، میں اس کے صرف اجزا آپ سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بہکایا اور کہا یہ کہ اے آدم تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے درخت کے پھل کے کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا یہ کہ تمہیں ابد زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اور اس نے قسم بھی کھائی، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسم کھائی کہ اے آدم میں تمہارا بہی خواہ ہوں، تم سے جو بات کہتا ہوں وہ تمہاری بہتری کے لیے کہتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے فدلاہما بغرور، آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ فلما ذاقا الشجرۃ بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو جب ان دونوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کی شرمگاہیں کھل گئیں اور انہوں نے اپنی شرمگاہوں کو جنت کے پتوں سے ڈھکنا شروع کیا۔ سورہ اعراف میں بات بیان ہوئی ہے کہ اس وقت ان کے رب نے ان کو پکارا، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اے آدم کیا میں نے تم کو اور حوا کو اس بات سے آگاہ نہ کر دیا تھا کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا، اور میں نے یہ نہ کہہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ میں نے اس بات کو تمہیں آگاہ کر دیا تھا اس بات سے۔ تو جب آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو اس بات کا احساس ہوا کہ ان سے رب کی جناب میں نافرمانی ہو گئی ہے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے رب سے ہی کلمات سیکھے۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھے، وہ کلمات سیکھ کر ادا کیے تو رب پلٹ آیا، آدم کی طرف پلٹ آیا، انہ هو التواب الرحیم، کیونکہ بے شک وہ بڑا پلٹ آنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ وہ کلمات کیا تھے جو آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام نے دہرائے؟ ان کا ذکر سورہ اعراف میں کیا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی جناب میں ہاتھ پھیلا کے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے رب ہم دونوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا ہے، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور رحمت نہ کی تو اے رب ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو حضرات یہاں سے توبہ کی سنت کی ابتدا ہو رہی ہے کہ آدم علیہ السلام سے ایک خطا ہو گئی رب کی جناب میں، جیسے ہی ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ مجھ سے رب کی خطا ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں یہاں سے فرق بھی قرآن نے بیان کر دیا، ابلیس نے بھی اللہ کی جناب میں نافرمانی کی تھی کہ اللہ کے کہنے سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو موقع دیا کہ ابلیس تو نے یہ کام کیوں کیا، میں نے تجھے حکم دیا تھا، تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی جناب میں توبہ کرتا اس نے اور اپنی ڈٹائی کا مظاہرہ کیا اور یہ کہا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اس کو آگ سے پیدا کیا، مجھ کو آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو ابلیس نے بجائے توبہ کرنے کے وہ اور تکبر کیا، استکبرا، اس نے تکبر کیا، وہ ڈٹ گیا اپنے اس موقف پر اور اس نے اللہ کی اور نافرمانی کی۔ آدم علیہ السلام کو اس کے برعکس رویہ کیا تھا کہ ان سے جب خطا ہوئی اور جو ہی ان کو احساس ہوا اس بات کا مجھ سے خطا ہو گئی ہے تو رب سے کلمات سیکھ کر انہوں نے رب کے آگے ہاتھ پھیلا دیے اور توبہ کر لی۔ آگے چلتے ہیں تو ہم نوح علیہ السلام کا واقعہ یہ دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر نبی ہیں
کہ انہوں نے اپنی قوم کو 950 برس دعوت دی، اور یہ بات قرآن کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، وہ اپنی قوم کے درمیان 950 برس دیتا رہا دعوت۔ 950 برس کی دعوت کے نتیجے میں چند معدود لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے۔ وہ کتنے لوگ تھے؟ تفاسیر میں بات آئی ہے کہ تقریباً 70 یا 80 لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اے نوح، اب تمہارے قوم سے اور باقی لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اب تم ان کی طرف سے فکر کرنا چھوڑ دو، تم ان کے اوپر مایوس نہ ہو، اور تم یہ کرو اے نوح کہ تم ہماری ہدایت کے تحت اس خشکی پہ بیٹھ کے کشتی بنانا شروع کر دو۔ سورہ ہود میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں خشکی کے اوپر، اور وہاں سے جو اس قوم کے سردار گزرتے تھے جو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے پہلے بھی، وہ اور ٹھٹا لگاتے تھے، کہتے تھے یہ بڈھا تو بالکل ہی پاگل ہو گیا، پہلے تو ہمیں عجیب عجیب باتیں سنایا کرتا تھا اور اب یہ خشکی پہ بیٹھا ہوا اور کشتی بنا رہا ہے، پانی کے کوئی آثار نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کو جواب یہ دیا کہ ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، یہ میرے قوم کے لوگوں، آج تم میرا مذاق اڑا لو، ایک وقت یہ آئے گا کہ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اے نوح، اب تمہارے قوم سے اور باقی لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اب تم ان کی طرف سے فکر کرنا چھوڑ دو، تم ان کے اوپر مایوس نہ ہو، اور تم یہ کرو اے نوح کہ تم ہماری ہدایت کے تحت اس خشکی پہ بیٹھ کے کشتی بنانا شروع کر دو۔ سورہ ہود میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں خشکی کے اوپر، اور وہاں سے جو اس قوم کے سردار گزرتے تھے جو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے پہلے بھی، وہ اور ٹھٹا لگاتے تھے، کہتے تھے یہ بڈھا تو بالکل ہی پاگل ہو گیا، پہلے تو ہمیں عجیب عجیب باتیں سنایا کرتا تھا اور اب یہ خشکی پہ بیٹھا ہوا اور کشتی بنا رہا ہے، پانی کے کوئی آثار نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کو جواب یہ دیا کہ ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، یہ میرے قوم کے لوگوں، آج تم میرا مذاق اڑا لو، ایک وقت یہ آئے گا کہ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے تم ہمارا آج مذاق اڑاتے ہو۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تنور کو حکم دیا، تنور ابل پڑا، آسمان سے بارش موسلادھار شروع ہو گئی اور اس سے مل کے سیلاب آ گیا۔ سیلاب آ گیا تو کشتی جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے بنائی تھی وہ سیلاب پر چل پڑی۔ نوح علیہ السلام اس میں سوار ہو گئے اور ان کے ساتھ اہل ایمان بھی سوار ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ اس کشتی میں سوار نہیں ہوا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ آ جا اور کافروں میں نہ شامل ہو۔ تو بیٹے نے جواب یہ دیا کہ ابا جان، یہ سامنے پہاڑی نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر میں چڑھ جاؤں گا اور یہ پہاڑی مجھ کو اللہ کے عذاب سے بچا لے گی۔ فرمایا بیٹے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، یہ میرے بیٹے آج کے دن اللہ کے حکم سے کوئی چیز نہیں بچا سکے گی الا یہ کہ اللہ کی رحمت ہی کسی کو ڈھانپ لے۔ بیٹا نہ مانا، قرآن کہتا ہے کہ ایک موج آئی اور آن کے بیٹے کو بہا کر لے گئی، فکان من المغرقین، اور بیٹا جو تھا وہ غرق ہو گیا۔ بیٹا غرق ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کشتی کو حکم دیا کہ جودی پہاڑ پر ٹھہر جا، کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ زمین کو حکم دیا کہ پانی کو پی لے، آسمان کو حکم دیا کہ اے آسمان تھم جا، آسمان تھم گیا، زمین نے پانی کو پی لیا، سیلاب ختم ہو گیا۔ نوح علیہ السلام اور اہل ایمان پہاڑ پر اتر آئے۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے اللہ کی جناب میں ہاتھ پھیلا دیے اور کہا کہ رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، یہ میرے رب، یہ جو میرا بیٹا بھی ہلاک ہوا ہے یہ میرے اہل و عیال میں سے تھا، تو نے وعدے یہ کیا تھا کہ میرے اہل و عیال کو بچا لے گا۔ دعا انہوں نے یہ مانگی کہ اے رب میرے اس بیٹے کی مغفرت کر دے۔ اب ذرا غور کیجیے گا، ایک نبی ہے، اس نے 950 برس اللہ کے دین کی دعوت دی ہے، 5 10 40 50 100 نہیں، 950 برس، اور کیجیے کیا جگرے کا کام ہوگا۔ اور اس نبی کی آنکھوں کے سامنے اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، آخر گوشت کا دل ہے اس کے اندر بھی، سینے کے اندر۔ اس نبی نے اللہ کی جناب میں ہاتھ پھیلائے اور دعا صرف یہ مانگی ہے کہ رب اس میرے بیٹے کی مغفرت کر دے۔ جواب کیا آیا؟ قالا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسل ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اے نوح، وہ تیرے اہل و عیال میں سے نہیں تھا، وہ تو ایک نافرمان ہستی تھا، اس نے تو نیکی کا کام ہی نہیں کیا۔ اے نوح، مجھ سے وہ چیز نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ اے نوح، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں نہ شامل ہو جا۔ یعنی گویا اللہ کی طرف سے ڈانٹ آ گئی، صرف اس لیے کہ نوح علیہ السلام نے بیٹے کی مغفرت کی دعا مانگ لی تھی۔ کیا انداز ہے نوح علیہ السلام کا؟ جیسے ہی احساس ہوا کہ غلط دعا مانگی ہے، اللہ کی جناب میں ہاتھ پھیلا دیے
فرمایا انی اعوذ بکا ان اسألک ما لیس لک بہ علم، ما لیس لی بہ علم، اے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ تجھ سے ایسی چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، وہی الفاظ جو آدم علیہ السلام کے تھے، اے رب اگر تو نے میری مغفرت نہ کی اور مجھ پر رحمت نہ کی، اکم من الخاسرین، تو میں یقیناً نقصان اٹھانے والے میں ہو جاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبے کی دیواروں کو اٹھا رہے ہیں تو جو میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی تھی، اس آیت میں جو انہوں نے دعا مانگی ہے وہ یہ مانگی ہے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے رب مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو مسلمان بنائے رکھ، میری اولاد میں سے جو لوگ اٹھے ان کو بھی مسلمان بنائے رکھ، اے رب ہمیں عبادت کے طریقے سکھا اپنی، اور اے رب ہماری توبہ قبول فرما لے، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے غلطی سے ایک قبطی کو گھوسا مار دیا، اس قبطی کی جان نکل گئی، تو جیسے ان کو احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ کی جناب میں ہاتھ پھیلا دیے اور کیا کہا، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کر دیا ہے، فاغفر لی، میری مغفرت کر دے۔ داؤد علیہ السلام کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ صاد میں ان کا یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ ان کے ذہن میں کوئی ایسا خیال آیا جو اللہ کو پسند نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات سجھانے کے لیے ان کے پاس 2 آدمی بھیج دیے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ آدمی ان کی دیوار پھاند کر ان کے گھر کے اندر گھس گئے، تو داؤد علیہ السلام جو ہے ان کو دیکھ کے ڈر گئے، تو ان لوگوں نے کہا کہ اے داؤد ڈرو نہیں، ہمارے درمیان ایک جھگڑا ہو گیا ہے، ہمارا فیصلہ کر دو۔ ایک شخص نے کہا کہ اے داؤد یہ جو میرا ساتھی ہے اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں، میرے پاس 1 بھیڑ ہے، یہ مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے اپنی 1 بھیڑ بھی دے دے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً یہ تیرے پر ظلم کرتا ہے کہ تجھ سے اپنی بھیڑ مانگتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ایمان لائیں اور نیکی کے کام کریں اور ظلم نہ کریں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جیسے داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دیا ان کو فوراً احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی ہے۔ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، جیسے داؤد نے گمان کیا کہ اللہ نے اس کو آزمایا ہے، اس نے فوراً اللہ کی جناب میں ہاتھ پھیلا دیے، فاستغفر ربہ، اپنے رب سے استغفار کیا، وخر راکعا، اور رکوع میں جھک گیا، واناب، اور اللہ کی طرف پلٹ آیا۔ یہ سجدے کی آیت ہے، بعد میں ایک سجدہ کر لیجیے گا اس آیت کے اوپر۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام سے کوئی ایسا فعل سرزد ہوا جس کے لیے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، ہم نے سلیمان کو آزمایا، اس کی کرسی کے اوپر ہم نے ایک جسم ڈال دیا۔ اب اس کی تفسیر بڑی مشکل ہے اور یہ میں اس کی تفسیر میں اس وقت نہیں جاؤں گا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی ہم نے اس کو آزمایا، ثم اناب، سلیمان فوراً اللہ کی طرف پلٹ آیا اور کیا کہا، رب اغفر لی، اے رب مجھے معاف کر دے۔ یونس علیہ السلام کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر اپنی بستی کو چھوڑ کے چلے گئے، ایک کشتی میں سوار ہوئے، کشتی بھاری ہو گئی، کشتی والوں نے فیصلہ کیا کہ قرآن نکالا جائے اور اس میں سے ایک آدمی کو سمندر میں پھینک دیا جائے۔ قرآن یونس علیہ السلام کے نام نکلا، ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ مچھلی آئی اور سموچے کے سموچے یوسف علیہ السلام کو نگل کے لے گئی۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو ان کو احساس ہوا کہ میں نے رب کی اجازت کے بغیر بستی کو چھوڑ دیا تھا، اس کی پاداش میں اللہ نے مجھ کو سزا دی ہے۔ تو کیا کیا انہوں نے، فنادى في الظلمات، پکار اٹھے یونس علیہ السلام ان اندھیروں میں سے۔ اب اندھیرے کا احساس کیجیے گا، وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، مچھلی سمندر کی تہ میں تھی، تو کیا اندھیرے تھے۔ قرآن کہتا ہے فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ پکار اٹھا ان اندھیروں میں سے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں نے اپنی جان پر ظلم کر دیا۔ حضرات اور تو اور آپ یہ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہستی ہیں، سید المرسلین ہیں، افضل البشر ہیں، محبوب خدا ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں بہترین بندے ہیں۔ ان کا کیا انداز ہے، اور وہ ہستی ہیں جو کہ بخشے بخشائے ہیں۔ قرآن نے شہادت دی ہے، سورہ فتح جہاں شروع ہوئی وہ فرمایا ان فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فتح مبین عطا فرمائی
تاکہ آپ سے جو کچھ خطائیں سرزد ہوئی تھیں پہلے اور بعد میں ہونے والی ہوں ان سب کو ہم نے معاف کر دیا. لیغفر لک اللہ، اللہ نے آپ کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، آپ بخشے بخشائے ہیں. ان بخشے بخشائے کا کیا حال ہے کہ ان سے بار بار قرآن کی ہدایت ہمیں سامنے آ رہی ہے کہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور استغفار کیجئے اللہ سے اپنی خطاؤں کے لیے بھی اور مومنین اور مومنات کی خطاؤں کے لیے بھی. کہیں فرمایا فصبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. واستغفر ذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور اپنی خطاؤں کے لیے استغفار کیجئے اور صبح اور شام اپنے رب کی تسبیح کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی عمر کے آخری حصے کو پہنچے ہیں تو جو سورت نازل ہو رہی ہے آپ کے وصال سے 3 مہینے پہلے، کون سی سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی فتح اور نصرت آ جائے اور تم یہ دیکھو کہ لوگ جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو تم کیا کرو، تم اپنے رب سے استغفار چاہو، اس کی تسبیح بیان کرو، بے شک رب بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. تو حضرت غور یہ کیجئے کہ اتنے جلیل القدر ہستیاں، انبیاء اور رسول اور سید المرسلین، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ جن کے لیے میرا اور آپ کا ایمان یہ ہے کہ یہ بخشے بخشائے ہیں، یہ معصوم ہستیاں ہیں، یہ اللہ کے جناب میں ہاتھ پھیلائے ہوئے سب کے سب استغفار کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ نعوذ باللہ یہ بڑے گناہگار لوگ تھے. تو یہ میں نے عرض کر دیا آپ سے کہ تو ہمارے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے اگر ہم نے ان کو کہیں گناہ کی ان سے کوئی نسبت بھی کی. یہ کیوں اللہ کے جناب میں پھر استغفار اور توبہ کر رہے ہیں؟ اس لیے استغفار اور توبہ کر رہے ہیں تاکہ میرے اور آپ کے لیے سنت قائم ہو جائے. طور پر سمجھ لے جب اللہ کے جلیل القدر انبیاء اور رسولوں نے استغفار کیا تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو استغفار سے مبرہ سمجھیں. اس بات کو واضح کرنے کے لیے قرآن نے جگہ جگہ رسولوں کو اور انبیاء کے استغفار کا ذکر کیا ہے. یہ ہے اس توبہ اور استغفار کی اہمیت. تیسرا نقطہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس استغفار کے لوازمات کیا ہیں. میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی سورہ تحریم کی کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے جناب میں خالص توبہ کرو، سچی توبہ کرو. وہ توبہ جس کے لیے مومنین کا انداز بیان کیا گیا ہے سورہ آل عمران میں آیت آئی ہے کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. ہمارے مومن بندے وہ ہیں کہ جب یہ کوئی فحش کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جان پر ظلم کر دیتے ہیں تو فوراً ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے اور اللہ کے جناب میں توبہ کرتے ہیں. اور اللہ کے علاوہ کون ہے جو ان کی توبہ قبول کر سکے، اور یہ جانتے بوجھتے اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے. تو خالص توبہ کرو، جانتے بوجھتے اپنے گناہوں پر اصرار نہ کرو. ان لوگوں کا انداز اختیار کرو جن کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں جب ان کو کبھی شیطان چھو بھی جاتا ہے تو فوراً ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے، فاذا هم مبصرون، اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. تو اس روشنی میں جو توبہ کے لوازمات مفسرین نے اور علماء نے بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ 4 اس کے لوازمات ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جو ہی کسی کو احساس ہو کہ میں کوئی گناہ کا کام کر رہا ہوں، اللہ کی جناب میں نافرمانی کر رہا ہوں، تو ہی وہ اس کام سے رک جائے. دیکھیے یہاں شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے توبہ کا دروازہ موت کے وقت تک کھلا ہوا ہے. حقیقت یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ موت کے وقت تک کھلا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک اس کے گلے میں موت کی خرخراہٹ نہیں آتی. تو یہ تو طے ہے کہ موت کے وقت تک انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مگر موت کا وقت یہ وہ وقت ہے جس کے علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. اگر ہم یہ دیکھیں کہ صرف بڈھے ہی مرتے ہیں تو یقیناً ہم توبہ کے لیے بڑھاپے کا انتظار کریں. ہم جوانی کو استعمال کریں اپنے عیش و آرام کے لیے
اور کھیل و کود کے لیے، اور جب بڑھاپا آئے تو اس کو توبہ کر کے تسبیح کر کے اللہ کے جناب میں اپنے گناہوں سے معافی چاہ لیں۔ مگر ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ بچے بھی مرتے ہیں اور جوان بھی مرتے ہیں اور ادھیڑ عمر کے بھی مرتے ہیں اور بڈھے بھی مرتے ہیں، اور ایسے مرتے ہیں کہ ابھی بات کر رہے تھے، ابھی ہچکیائے وہ ختم ہو گئے اور پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا ہوا۔ تو جب موت کا وقت کا علم کسی کو نہیں تو اس انتظار میں بیٹھے رہنا کہ جب موت آئے گی تو ہم توبہ کر لیں گے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ چنانچہ اس توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ جو ہی کسی کو احساس ہو کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، اللہ کی جناب میں نافرمانی کر رہا ہوں، تو ہی وہ اس کام سے رک جائے۔ اگلی شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لیے عہد کرے کہ اے اللہ میں اب اس کام کو نہیں کروں گا۔ دیکھیے اس وقت عہد کر لے، بعد میں عین اس بات کے امکان ہے کہ شیطانی وسوس میں آن کر وہ اس کا قدم پھر پھسل جائے، وہ پھر صراط مستقیم سے دور ہو جائے اور وہ پھر اس گناہ میں ملوث ہو جائے، تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ پھر کھلا ہوا ہے۔ مگر یہ اس وقت وہ عہد یہ کرے صدق دل کے ساتھ کہ اللہ اس کام کو میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ جو کام اس نے کیا ہے برائی کا، اس پر اس کو شرمندگی کا احساس ہو۔ تیسری شرط یہ ہے ایسا نہ ہو کہ اس کام کے مزے لے رہا ہو، اس کے چسکے لے رہا ہو، نہیں، بلکہ اس کو شرمندگی کا احساس ہو کہ اللہ مجھ سے غلط کام ہو گیا تھا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر کسی بندے کا حق مارا ہے تو اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ مثلا کسی کا مال کھا لیا ہے تو اس مال کو واپس کرنے کی کوشش کرے۔ کسی کی عزت سے کھیلے ہیں، کسی کے اوپر بہتان تراشی کی ہے تو اس سے جا کے معافی مانگ لے، کیونکہ حقوق العباد وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا، بندے ہی معاف کریں گے۔ تو جو لوگ ان چار شرائط کے ساتھ توبہ کرتے ہیں، اور توبہ کے لیے سمجھ لیجئے کہ یہ خطا وہ ہے جس کے لیے ہر شخص سے خطائیں اور گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، یہ لوگوں آدم کی ساری اولاد جو ہے وہ خطا کار ہے، یعنی مجھ کو اور آپ کو اللہ نے فرشتہ نہیں بنایا ہے۔ فرشتوں کا کام تو یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی نہیں کرتے، ان سے کبھی کوئی گناہ کا کام سرزد نہیں ہوتا۔ مگر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بشر بنایا ہے، ہم سے گناہ سرزد ہوں گے، ہم سے خطائیں ہوں گی۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ ان خطا کاروں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو توبہ کر کر پلٹ آتے ہیں۔ تو خطائیں ہر شخص سے سرزد ہوتی ہیں، مگر جو شخص توبہ کی ان چار شرائط کو پورا کر کر اللہ کی جناب میں توبہ کر لے گا، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جس نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی اس کا انداز یہ ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اب اس توبہ کا جو اجر و ثواب ہے اس کے لیے غور یہ کیجئے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ، اللہ نے اپنے اوپر توبہ کو لازم کر لیا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما، جو لوگ جہالت میں، نادانی میں کوئی غلطی کا کام کر بیٹھتے ہیں اور جیسے ہی ان کو احساس ہوتا ہے تو ہی وہ اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں، ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لی ہے۔ کہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ من تابا و آمنا و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو شخص توبہ کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے اور نیکی کے کام کرتا ہے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ ذرا غور کیجیے گا کہ انسان نے تو گناہ کیے، گناہوں کی گٹری کو اپنے سر کے اوپر لے کے آیا ہے، اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے اور گناہوں کی گٹری کو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی گٹری سے بدل دیا ہے۔ تو التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو شخص توبہ کرتا ہے گناہوں سے اس کا انداز یہ ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور اللہ کو اپنے بندے کی توبہ کتنی محبوب ہے، کتنی عزیز ہے، اس سلسلے میں دو واقعات عرض کروں گا، اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ یہ واقعات یقیناً آپ نے پہلے سنے ہوں گے، صرف تذکیراً عرض کر رہا ہوں۔ ایک واقعہ تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال یہ دی کہ ایک شخص صحرا میں چلا جا رہا ہے، اونٹ پر سوار ہے، اسی اونٹ پر اس کا کھانا اور پانی ہے، وہی اونٹ اس کی سواری ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اونٹ سے اترا اور درخت کے نیچے لیٹ گیا اور اس کو نیند آ گئی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹ غائب۔ اونٹ کو اس نے تلاش کیا، بہت تلاش کیا، اونٹ نہیں ملا۔ سواری بھی گئی، کھانا بھی گیا، پانی بھی گیا۔ اپنی زندگی سے مایوس ہو کر دوبارہ درخت کے نیچے لیٹ گیا اور یہ سمجھا کہ اب میری موت آ جائے گی۔ اسی عالم میں اس کی پھر آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ جو آنکھ کھلی تو یہ دیکھا وہ اونٹ کہیں سے چک پھر کے واپس آ گیا۔ اس کی سواری بھی آ گئی، اس کا کھانا بھی آ گیا، اس کا پانی بھی آ گیا، اس کو دوسری زندگی مل گئی۔ اس کو اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ کے جناب میں ہاتھ پھیلا دیے۔ اس نے کہنا یہ چاہتا تھا کہ اے اللہ،
تو میرا رب اور میں تیرا بندہ. مارے خوشی کے اس نے یہ کہا کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جتنی خوشی اس بندے کو اپنے اونٹ کو پا کر ہوئی، اس سے بہت زیادہ خوشی اللہ کو جب ہوتی ہے جب کوئی شخص توبہ کر کر اللہ کی جناب میں پلٹ آتا ہے. اور دوسری وہ روایت بھی آپ نے یقیناً سنی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص نے بنی اسرائیل میں سے 99 قتل کیے. 99 قتل کرنے کے بعد اس کو کچھ اپنے ندامت کا احساس ہوا تو ایک عالم دین کے پاس پہنچا. ان سے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے؟ انہوں نے بدقسمتی سے اس کو یہ فیصلہ سنا دیا کہ نہیں، تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے، تم نے تو 99 قتل کیے ہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ کیسے معاف کر سکتا ہے؟ وہ اتنا مایوس ہوا کہ اس مایوسی کے عالم میں اس نے عالم دین کو بھی قتل کر دیا. اب اس کے بعد 100 قتل ہو گئے. اس کو پھر احساس ہوا، پھر کسی دوسرے عالم دین کے پاس پہنچا، ان سے پوچھا کہ میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، اگر تم خلوص نیت سے اللہ کے جناب میں توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا. شرط صرف اتنی ہے کہ جس بستی میں تم رہتے ہو لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ گناہ گاروں کی بستی ہے، اس بستی کو چھوڑ دو اور فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہ نیکوکاروں کی بستی ہے. اس شخص نے خلوص نیت سے توبہ کی، گناہ گاروں کی بستی کو چھوڑ کر نیکوکاروں کی بستی کی طرف چل پڑا. نکلا تھا اپنی گناہ گاروں کی بستی سے کہ اس کو موت آ گئی اور وہ گر گیا. موت آئی تو فرشتے آ گئے، عذاب کے فرشتے آئے اور ثواب کے فرشتے بھی آئے. عذاب کے فرشتے یہ کہتے ہوئے آئے کہ اس کی روح کو ہم قبض کریں گے، اس نے 100 قتل کیے ہیں، کوئی نیکی کا کام ہی نہیں کیا اپنی زندگی میں. اور ثواب کے فرشتے یہ کہتے ہوئے آئے کہ اس کی روح کو ہم قبض کریں گے، اس نے خلوص نیت سے اللہ کے جناب میں توبہ کر لی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو وحی کی کہ اے فرشتوں، تم اس شخص کو ناپ لو، اگر یہ گناہ گاروں کی بستی کے قریب ہے تو اس کو عذاب کے فرشتے لے جائیں، اور اگر یہ نیکوکاروں کی بستی کے قریب ہے تو اس کو ثواب کے فرشتے لے جائیں. حضرات وہ تو ابھی گناہ گاروں کی بستی سے چلا ہی تھا اور حقیقتاً وہ گناہ گاروں کی بستی کے قریب تھا. اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کو اس کی توبہ کتنی محبوب تھی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ یہ زمین تو سکڑ جا. نیکوکاروں کی بستی کو اللہ نے اس کے قریب کر دیا اور گناہ گاروں کی بستی کو اس سے دور کر دیا. اور جب اس کو ناپا گیا تو نیکوکاروں کی بستی کے قریب تھا، چنانچہ اس کو ثواب کے فرشتے اس کی روح کو قبض کر کے لے گئے. تو اللہ کو اپنے بندے کی خالص اور سچی توبہ جو ہے وہ اتنی محبوب و پیاری ہے. تو یہ ہے وہ توبہ اور استغفار کا مضمون جو سے میں نے عرض کیا، جو ہمارے سامنے ان شروع کی 3 آیتوں میں آیا. آخر کی اب جو 4 آیتیں رہ گئی ہیں اس میں قرآن نقشہ پیش کر رہا ہے جو ایک بڑا حسرتناک منظر ہے. یہ منظر ان لوگوں کا ہے جن کو ساری عمر توبہ اور استغفار کی توفیق کی نصیب نہیں ہوتی. جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمیں کب موت آئے تو کب توبہ کریں، اور اسی عالم میں ان کو یکایک موت آ جاتی ہے اور پھر وہ اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں. تو وہ لوگ جن کو ساری عمر کبھی بھی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، ان کا حسرتناک منظر ہے جو قرآن نے یہاں پیش کیا. فرمایا ان تقول نفس، تمہارا عالم اس ہستی کا ثنا ہو جائے جو یہ کہتا ہے یا حسرت علامہ فرط فی جنب اللہ، حسرت ہے میری ان تقصیر پر، میرے ان گناہوں پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور حقیقت یہ ہے کہ میں تو اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتا تھا. میں تو یہ کہا کرتا تھا کہ اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کیا ہم جب مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی راکھ ہو جائیں گی تو ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. ہائے ہائے یہ کیا کم بختی ہے ہماری، ہم سے کس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے. بس زندگی تو یہی دنیا کی زندگی ہے، یہیں مریں گے اور یہیں جئیں گے اور ہم کو یقیناً دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. یہ وہ شخص ہے جو کہا کرتا تھا کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ جو ہم کو تم آخرت کی باتیں سناتے ہو یہ تو پرانے وقتوں کی باتیں ہیں. تو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتا تھا. وہ یہ کہے گا کہ اے کاش میں اللہ کے جناب میں تقصیر نہ کرتا، گناہ نہ کرتا اور اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاتا. اور تقولا، یا وہ یہ کہے گا لو ان اللہ ہدانی، اگر ایک کاش اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہوتی، لکنت من المتقین، تو میں بھی اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا میں ہو جاتا، میں اللہ کے ان بندوں میں شامل ہو جاتا جنہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، متقین.
اور تقولا یا وہ ایک ہے ہی نہ ترى العذاب جب وہ اللہ کا عذاب دیکھ لے لو ان لی کرتن کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے ایک موقع اور دے دے فاکون من المحسنین تو میں بھی محسنین میں شامل ہو جاؤں. اللہ کے وہ نیکوکار بندے جو تقویٰ کی اس منزل کو پہنچ جاتے ہیں جس کو قرآن احسان سے تعبیر کرتا ہے. تو یہ ان 3 آیتوں میں قرآن نے جیسے میں نے عرض کیا تھا ایک حسرتناک منظر پیش کیا ہے ان لوگوں کا جن کو ساری عمر توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی اور وہ اسی عالم میں جان دے دیتے ہیں اور جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ایک کاش ہم نے وہ افعال نہ کیے ہوتے جو ہم کر کے آئے. یہ حسرتناک منظر قرآن نے بار بار پیش کیا ہے, مختلف جگہ پیش کیا گیا ہے. سورہ مومنون میں فرمایا کہ یہ بندے جب ان کو موت آ جائے گی اور یہ اللہ کے عذاب کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے, بلکہ اس میں عالم برزخ میں بھی آپ کو مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدروحوں کو عذاب دیا جاتا ہے, تو اس عذاب میں جب یہ ملوث ہو جائیں گے تو کیا کہیں گے, ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین, اے رب ہمارے اوپر ہماری بدبختی چھا گئی تھی اور اے رب ہم گمراہ کاروں میں شامل ہو گئے تھے. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا الظالمون, اے رب ہمیں بس اس میں سے ایک دفعہ نکال لے, اگر ہم نے پلٹ کر یہ کام کیے تو ہم یقیناً ظالم ہوں گے. سورہ منافقون میں قرآن نے اسی حسرتناک منظر کو پیش کیا ہے. قرآن کہتا ہے وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت, اے لوگوں خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے پیشتر اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے, فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین, اور اس وقت پھر یہ کہ ہے اے رب مجھے اب تھوڑی سی مہلت دے دے, میں اپنے مال میں سے خرچ بھی کروں گا اور میں نیکوکاروں میں شامل ہو جاؤں گا. تو اللہ کے یہ بندے جن کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی, جو ساری عمر اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے اور اسی عالم میں انہوں نے جان دے دی, جب ان کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ جائے گا ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ چیز جو اللہ کے نیک بندے جس سے ان کو آگاہ کرتے رہے تھے, جس سے ان کو ڈراتے رہے تھے, وہ چیز حقیقت تھی, وہ چیز ان کے سامنے آ جائے گی. تو یہ حسرتناک منظر ہوگا ان کا کہ رب سے وہ کہیں گے کہ رب ہم سے غلطی ہو گئی, ہمیں ایک موقع دے دے, ہمیں ایک دفعہ دہرا دے, واپس پلٹا دے, ہم نیکوکاروں میں شامل ہو جائیں گے, ہم تیری اب نافرمانی نہیں کریں گے. ان بندوں کو کیا جواب دیا گیا؟ سورہ مومنون میں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا ان سے قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون, نہیں پڑے رہو اس عالم میں اور مجھ سے بات نہ کرو. انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین, میرے کچھ بندے ایسے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ رب ہم مان لیا ہے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہماری مغفرت کر دے, ہم پر رحم فرما, تو بڑا رحم فرمانے والا ہے. فاتخذتموہم سخریا, تو تم نے ان کا مذاق اڑایا. وانسوکم ذکری, اور تم میرے ذکر کو بھول گئے. وکنتم منہم تضحکون, اور ان کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے, ٹھٹا اڑایا کرتے تھے. سورہ منافقون میں جواب ان کو دیا جائے گا کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, اللہ کی سنت یہ نہیں ہے کہ جب کسی نفس کے موت کا وقت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں مہلت دے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, اور آج جب کہ تمہیں مہلت ہے, تمہارے ہاتھ پاؤں چلتے ہیں, تمہارے جیب میں 4 پیسے ہیں, تمہیں صحت و تندرستی حاصل ہے, تمہیں قوتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں, آج تم اللہ کی جناب میں کیا کچھ کر رہے ہو, اللہ کو اس بات کا خوب علم ہے. اور یہاں کیا فرمایا کہ جب یہ بندے اپنی حسرت کا اظہار کریں گے تو ان سے کیا کہا جائے گا, بلا کیوں نہیں, قد جات کا آیاتی, تیرے پاس میری نشانیاں واضح طور پر آ گئی تھی, میرے نیک بندے تیرے پاس پہنچے تھے, میرے رسول, میرے انبیاء, میرے صالحین, میرے نیکوکار بندے تیرے پاس آئے, انہوں نے تجھے واضح کیا, انہوں نے تجھے بتایا کہ انسان تیری پیدائش کا مقصد کیا ہے, لیبلوکم ایکم احسن عملا, انہوں نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ تم کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ اللہ آزما کے دیکھے کہ تم میں سے کون نیکی کا کام کرتا ہے. انہوں نے تم کو بتا دیا تھا کہ ایک دن تمہیں اللہ کی جناب میں حاضر ہونا ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کا جواب دہی کرے گا. تمہارے سارے اعمال ثبت کیے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ وہ اعمال تمہارے سامنے کھول کر رکھ دے گا اور تم سے پوچھا جائے گا کہ کیا کر کے آئے ہو. اور جو لوگ اس دن سرخ روح ہوں گے وہ جنت کے مستحق ہوں گے, اور جو لوگ اس دن اللہ کی جناب میں سرخ روح نہیں ہوں گے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ ساری باتیں تیرے پر واضح طور پر بیان کر دی گئی تھی. ہمارے بندے آ گئے تھے, تو نے کیا کیا, فکذبت بہا, تو نے ان کا انکار کر دیا, تو نے ان کو جھٹلا دیا. جیسے میں نے عرض کیا کہ تو نے جواب یہ دیا کہ ھذا الا اساطیر الاولین, یہ تو پرانے وقتوں کی باتیں ہیں,
یہ تو وہ قصے ہیں جو پہلے بھی سنائے جاتے رہے تھے. ہم سے پہلے یہی قصے سنا کے لوگوں کو بہکایا گیا ہے، اور آج یہی قصے سنا کے تم بھی ہم کو بہکا رہے ہو. ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی آخرت واخرت نہیں ہے. ہمیں بالکل ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کی جناب میں اٹھنا ہوگا. بس یہی زندگی ہے، اسی کو گزاریں گے اور اسی پہ بسر کریں گے. تو فکذبت بہا، تو نے انکار کر دیا اللہ کی ان نشانیوں کا. واستکبرتا، اور تو نے تکبر کیا. جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ کنتم منہم تضحکون، تم ہمارے ان بندوں کا جو ان آیات پر نشانیوں پر ایمان لے آئے تھے اور اللہ کی نافرمانی سے انہوں نے اپنے آپ کو روک رکھا تھا، تم نے ان کا مذاق اڑایا، ان کا ٹھٹھا اڑایا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا. تم نے کہا کہ اصل عقل مند تو ہم ہیں، یہ کیا بیوقوف لوگ ہیں کہ کس آخرت واخرت کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس آخرت کے ڈر سے یہ کیا کیا کام ہے اور دنیا کی لذتیں ہیں جن کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. تو میرے ان بندوں کا تم نے مذاق اڑایا، اپنے آپ کو بڑا کیا. وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور بالآخر تم کافروں میں شامل ہو گئے. تو اللہ کہے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں موقع نہ دیا ہو. یہ لوگوں ہم نے تمہیں موقع دے دیا تھا، تمہاری آنکھیں کھل گئی تھیں، تمہارے پاس واضح نشانیاں آ گئی تھیں، تمہارے پاس ہمارے بندے آ گئے تھے، ہمارے نذیر و بشیر آ گئے تھے جو تمہیں آگاہ کرنے والے بھی تھے اور تمہیں بشارت دینے والے بھی تھے. اس کے جواب میں تم نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، استکبار کیا اور کافروں میں شامل ہو گئے. تو اللہ نے جو کچھ موقع تمہیں دینا تھا وہ دے دیا. اب آج تم پچھتاتے ہو تو تمہارے اس پچھتاوے کا کوئی علاج نہیں. حضرات، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ وہ حسرتناک منظر ہے جو قرآن یہاں پیش کر رہا ہے. اللہ سے میری دعا یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حسرتناک منظر سے بچائے، اور ہم سے جو اللہ کے جناب میں کوتاہیاں اور تقصیر اور گناہ سرزد ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کے پہچاننے کی توفیق عطا فرما دے. اور جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھی مہلت دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے. وہ توبہ جو کہ پرخلوص، سچی اور صادق توبہ ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی اس توبہ کو قبول فرما لے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے جنت کا وعدہ کر دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.